ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان وفي رواية وإن صام وصلى أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، گزشتہ جمعے ہم نے تقویٰ کی اہمیت اور اس کی کچھ اقسام پر کچھ گفتگو کی تھی اور اس کے حصول کا ایک طریقہ کہ تقویٰ کس طرح حاصل ہو سکتا ہے ذکر کیا گیا تھا، اور وہ طریقہ یہ تھا کہ اہل تقویٰ کی صحبت کو اختیار کیا جائے. اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ سے ڈرو اور اللہ کے سچے متقی بندوں کے ساتھ رہو، تو اس سے ہمارے اندر تقویٰ آئے گا. یہ تقویٰ کے حصول کا ایک طریقہ ہے. علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے اس آیت کی شرح میں، جو تفسیر روح المعانی ایک عظیم الشان تفسیر ہے عربی زبان میں، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ اللہ والوں کے ساتھ، اہل تقویٰ کے ساتھ اتنا رہو کہ تم ان جیسے ہو جاؤ. خالطوہم لتکونوا مثلہم، اتنا ان کے ساتھ رہو، اتنا ان کے ساتھ رہو کہ تم بالکل ان جیسے ہو جاؤ. تمہارے اعمال، تمہارے اقوال، تمہارا کھانا پینا، اٹھنا، رہنا سہنا، معاشرت، معیشت، سب چیزیں اہل تقویٰ کی طرح ہو جائیں. آج ہم تقویٰ کے حصول کے کچھ اور طریقے بیان کریں گے. میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی اس میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تقویٰ حاصل کرنے کا ایک طریقہ ذکر فرمایا. ارشاد ربانی ہے کہ اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تقویٰ اختیار کرو. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، یہ طریقہ ہے تقویٰ کو حاصل کرنے. ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے آئندہ کل قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے، کیا بھیجا ہے، آخرت کی کتنی فکر کی ہے. یہ ایک یقینی سفر شروع ہونے والا ہے. ہم میں سے کسی کو اس سفر کے آغاز کا پتہ نہیں ہے کہ یہ سفر کب شروع ہو جائے گا، لیکن یہ بالکل یقینی ہے. ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کو حج کا سفر پیش ہو، پہلا سفر کر رہا ہو، یا وہ لندن، یورپ یا امریکہ کہیں جا رہا ہو اور زندگی میں پہلی بار سفر کر رہا ہو، تو وہ ان لوگوں سے جا کر پہلے معلومات کرتا ہے جنہوں نے وہ سفر کر لیا ہوتا ہے. پوچھتا ہے کہ آپ سفر میں گئے تھے، کیا کیا مشکلات تھیں، مجھے کیا سامان لے کے جانا چاہیے اور کیا چیزیں اپنے پاس رکھنی چاہیے، اور وہاں مجھے کیا اندیشے ہو سکتے ہیں، ان سے میں کیسے بچوں. تو اس کی پوری تیاری کرتا ہے، اور اس تیاری کے بعد پھر وہ سامان مہیا کرتا ہے اور سارا سامان پھر وہ لے کر جاتا ہے.
یہ تو دنیا کے سفر میں ہمارا حال ہے کہ دنیا کے سفر کو ہم اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ اس کے لیے کئی مہینے پہلے سے تیاری کر رہے ہوتے اور ہر قسم کی معلومات حاصل کر رہے ہوتے تاکہ ہم تکلیفوں سے بچ جائیں۔ دنیا کا جو سفر ہے وہ یقینی تو نہیں، عین ممکن ہے کہ اس سفر کے وقت کے آنے سے پہلے انسان کا انتقال ہو جائے، یہ بھی ممکن ہے کہ وہ جو ویزا لگا ہے وہ کینسل ہو جائے، یہ بھی ممکن ہے کہ جس دن اس کی فلائٹ ہے وہ فلائٹ کینسل ہو جائے اور وہ کہہ دیا جائے کہ آپ آئندہ ایک مہینے تک سفر نہیں کر سکتے۔ یہ سب احتمالات ہیں۔ تو وہ سفر جو احتمالی ہے، غیر یقینی ہے، اس کے لیے بھی ہم اتنی تیاری کر رہے ہیں۔ تو جو سفر اتنا یقینی ہے کہ دنیا میں کوئی بھی اس کا منکر نہیں، اور پھر اس سفر کے شروع ہونے کا وقت بھی معلوم نہیں کہ کس وقت شروع ہوگا۔ دنیاوی سفر کا تو ہمیں پتہ ہے، ہم نے ٹکٹ لے لیا ہے، 2 مہینے کے بعد سفر ہے یا 3 مہینے کے بعد سفر ہے، تو ہم اس وقت کو دیکھ کر تیاری کر لیتے ہیں۔ اگر آج نہیں ہو سکی تو کل کر لیں گے، ایک ہفتے میں نہیں ہو سکی اگلے ہفتے میں کر لیں گے۔ لیکن جو آخرت کا یقینی سفر ہے جس کے آغاز کا ہمیں پتہ بھی نہیں، تو ہم اس سے غافل بیٹھے ہوں، اس کے لیے ہم کوئی تیاری نہ کرتے ہوں، تو یہ بڑی بے وقوفی اور حماقت ہے۔ تو اگر ہمارے اندر یہ آخرت کے سفر کی فکر پیدا ہو جائے تو تقوی خود بخود آ جائے گا۔ بہلول ایک مجذوب بزرگ گزرے ہیں ہارون الرشید کے زمانے میں۔ ہارون الرشید ان کو کبھی بلاتے تھے اپنے دربار میں، اور خلیفہ ہارون الرشید بھی بہت بڑے خلیفہ تھے، اور ایک زمین ان کے ماتحت تھی اور بہت سے ملک اور بہت سے جزیرے ان پر ان کی حکومت تھی۔ تو وہ کبھی کبھی ان کو بلاتے تھے اور ان سے حکمت کی باتیں سنتے تھے، کبھی کوئی ان سے مذاق بھی ہوتا تھا۔ ایک دفعہ ہارون الرشید نے ان کو بلایا اور بلا کر ایک چھڑی نکالی، اور چھڑی نکال کر کہا کہ بہلول تمہیں اپنے سے زیادہ کوئی بیوقوف نظر آئے نا، یہ چھڑی اس کو دے دینا۔ ایک مذاق کیا ان کے ساتھ۔ انہوں نے وہ چھڑی لی، بغل میں دبائی اور محل سے باہر نکل گئے۔ بات آئی گئی ہو گئی۔ ایک زمانے کے بعد ہارون الرشید مرض الوفات میں گرفتار ہو گئے، ان کا آخری وقت آ گیا۔ لوگ مزاج پرسی کے لیے آتے تھے بادشاہ کے پاس، عیادت کرتے تھے، تو بہلول بھی آ گئے۔ آ کر پوچھا بادشاہ سلامت کیا حال ہے؟ فرمایا حال کیا پوچھتے ہو، ایک سفر درپیش ہے۔ انہوں نے کہا اچھا کب ہے سفر؟ کہا اس کا تو وقت معلوم نہیں ہے۔ کتنے دن کا سفر ہے؟ کہا کہ وہ تو خیر معینہ مدت کا سفر ہے، واپسی کب ہوگی کچھ پتہ نہیں۔ تیاری کیا کی آپ نے؟ کتنے لوگوں کو آگے بھیجا ہے کہ وہاں جا کر آپ کے لیے وہ خیمے لگا لیں اور سامان برابر کر لیں تاکہ جب آپ پہنچیں گے تو کوئی مشکل نہ ہو؟ آپ کے ساتھ کون کون جائے گا؟ کون سے وزراء جائیں گے؟ کتنے خدام نوکر چاکر جائیں گے؟ تو کہنے لگے بہلول ہم تم کو پہلے بھی بیوقوف کہتے تھے، میرا سفر آخرت ہے، اس میں انسان اکیلا جاتا ہے، ساتھ کوئی نہیں جاتا، اور پہلے سے کسی کو بھیج کر نظام نہیں کرائے جاتے۔ دنیا ہی میں جو انسان عمل کرے وہ انتظام اس کا ہوتا ہے۔ جب یہ بات جو ہے وہ بہلول نے سنی تو اپنی بغل سے چھڑی نکالی اور بادشاہ کو پیش کی کہ آپ کو یاد ہے آپ نے کہا تھا کہ تمہیں اپنے سے زیادہ کوئی بیوقوف نظر آیا تو اس کو دکھا یہ دے دینا، تو مجھے آپ سے زیادہ بیوقوف دنیا میں کوئی نظر نہیں آیا۔ دنیا کے عارضی سفر کے لیے آپ مہینوں پہلے تیاری کرتے تھے، جانے والوں کی فہرست بنتی تھی، سامان کی فہرست بنتی تھی، اور آپ کے جانے سے پہلے جہاں آپ نے پڑاؤ کرنا ہے، جہاں جہاں ٹھہرنا ہے، وہاں پہ لوگ بھیجے جاتے تھے، وہ آپ کی رہائش کا بندوبست کرتے تھے۔ تو دنیا کے عارضی سفر کے لیے اتنا اہتمام، اور جو سفر آپ کا یقینی شروع ہو رہا ہے جس سے واپسی بھی ممکن نہیں اور جانا بھی آپ نے اکیلا ہے، اس کے لیے آپ نے کوئی تیاری نہیں کی، تو آپ سے بڑھ کر کوئی بیوقوف نہیں ہے، چھڑی آپ کو مبارک ہو۔ اس وقت ہارون الرشید نے کہا کہ ہم تو بہلول کو احمق اور بیوقوف اور پاگل سمجھا کرتے تھے، مجنون سمجھا کرتے تھے، یہ تو بڑا حکیم اور دانا ہے، اس نے بڑی حکمت کی بات بتائی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر آخرت کی فکر ہوگی تو دنیا کی زندگی بھی صحیح چلے گی، تقویٰ بھی آئے گا زندگی کے اندر، خوف خدا بھی ہوگا، اور حلال و حرام کی تمیز بھی ہوگی، گناہ سے بچنے کا اہتمام بھی ہوگا، اور اعمال صالحہ کی کثرت بھی ہوگی۔ اور اگر آخرت کی فکر نہیں ہے تو زندگی جانور کی طرح ہوگی جس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، میں نے کیا کھایا اور کیا چھوڑا، کس کو مارا اور کہاں سے گزرا، اور کہاں میں نے گن کیا اور کہاں بیٹھا، جانور کو کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ انسان کی زندگی پر ایسے ہی گزرے گی اگر اس کو آخرت کی فکر نہیں۔ تو وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اس آیت کریمہ میں پہلے ایک دفعہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، پھر تقویٰ کے حصول کا طریقہ بیان کیا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، پھر دوبارہ کہا وَاتَّقُوا اللہ، 2 دفعہ اتقوا اللہ کہا گیا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ پہلی دفعہ اتقوا اللہ کا مطلب یہ ہے
کہ تم ان گناہوں سے توبہ کرو جو تم نے پہلے کر لیے ہیں، ماضی کی زندگی میں جو گناہ کر لیے ان سے توبہ کرو. اور دوسرے اتقوا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ کی زندگی میں گناہ سے بچنے کا اہتمام کرو. یہ قرآن کریم کے اندر کوئی بھی ایک لفظ بے حکمت نہیں، کوئی لفظ زائد نہیں، اور کوئی لفظ جو ہے وہ مصلحت اور حکمت سے خالی نہیں. کوئی نہ کوئی اس کی مصلحت ہے. اگر کسی چیز کو مکرر ذکر کیا ہے تو اس میں بھی کوئی حکمت ہے، کسی کو پہلے ذکر کیا کسی کو بعد میں ذکر کیا اس میں بھی حکمت. تو مفسرین کا ایک قول تو یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے اتقوا اللہ، گزشتہ ماضی کی جو غلطیاں ہیں، جو گناہ ہیں، ان سے توبہ کرو اور آئندہ گناہ سے بچ کر نہیں گزارو. یہ انسان کو سبق ہے. اور یہ کب ہوگا؟ جب وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ آ جائے. ہر شخص کو یہ فکر آ جائے کہ میں نے آگے کیا بھیجا، میں نے کیا عمل کیا، کل میں نے اللہ کے یہاں پہنچنا ہے، میرے پاس وہاں کے لیے کیا سرمایہ ہے. ملک بدلتا ہے، کرنسی بدل جاتی ہے. ہمارا یہ دنیا کا ایک ملک ہے، جب ہمیں موت آئے گی تو ہم اس ملک سے نکلیں گے اور دوسرے ملک کو جائیں گے. وہ ملک قبر ہے، ملک برزخ ہے. وہاں کی کرنسی الگ ہے، وہاں روپیہ پیسہ نہیں چلتا، وہاں اعمال صالحہ چلتے ہیں. دنیا کی کرنسی روپیہ اور پیسہ ہے، ڈالر ہے، ریال ہے، لیکن آخرت کی اور قبر کی جو کرنسی ہے وہ اعمال صالحہ ہے. جیسی ملک تبدیل ہوگا تو وہاں کرنسی تبدیل ہو جائے گی. یہاں ضرورت اس کی ہے کہ انسان اس کرنسی کا انتظام کرے. جس ملک میں اسے جانا ہے اس کا انتظام ابھی سے کرے. یہ سوچ کر کہ میں وہاں جا کے انتظام کر لوں گا تو پریشانی رہے گا. وہاں جا کر اعمال صالحہ اکٹھا کرنے کا کوئی موقع نہیں ہوگا. وہاں کوئی منڈی اور بازار لگا ہوا نہیں ہے کہ ہم جا کر آخرت کی کرنسی کو حاصل کر لیں. یہ دنیا ہی ہے وہ منڈی ہے جہاں سے ہم آخرت کی کرنسی حاصل کر سکتے ہیں. دوسرا معنی اس کا یہ ذکر کیا ہے کہ اتقوا اللہ، اللہ نے تمہارے ذمے جو فرائض اور واجبات لازم کیے ہیں ان کو ادا کرو. پہلے اتقوا اللہ کا مطلب یہ ہے، اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. یعنی تمہارے ذمے جو فرائض ہیں، جو واجبات ہیں، جو ضروری احکام ہیں ان کو ادا کرو. پھر فرمایا اتقوا اللہ مطلب یہ ہے کہ جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان سے باز رہو. تو کچھ مامورات ہیں، کچھ منہیات ہیں. پہلے اتقوا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ جو مامورات ہیں ان پر عمل کرو، جن کا حکم دیا گیا ہے کرنے کا. کچھ منہیات ہیں جن سے منع کیا گیا ان سے بچو. تو پہلے جملے میں پہلی چیز کا ذکر ہے اور دوسرے میں دوسری چیز کا تذکرہ ہے. جب یہ فکر آخرت پیدا ہوتی ہے تو زندگی کا حال کیا ہوتا ہے؟ حضرت شیخ العربی والعجم شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ، ایک مشہور بزرگ شخصیت گزری ہے. ایک دفعہ وہ دہلی میں تھے اور کسی تقریب میں آئے ہوئے تھے. بڑا اجتماع تھا، نماز کا وقت ہو گیا، عصر کی نماز کا وقت ہو گیا. تو ان کے ایک جاننے والے تھے، ان کی چٹائیوں کی دکان تھی جس میں وہ چٹائیاں فروخت کرتے تھے. انہوں نے کہا کہ رش زیادہ ہے، لوگ زیادہ ہیں، تو انہوں نے نماز کے لیے اپنی دکان کی نئی چٹائیاں بچھا دی تاکہ سب لوگ آرام سے نماز پڑھ سکیں. حضرت مدنی رحمہ اللہ تشریف لائے اپنے کمرے سے، آرام گاہ سے، تو آ کر دیکھا کہ نئی چٹائیاں بچھی ہوئی. ان صاحب کا نام عبد الرحمن تھا. کہنے لگے عبد الرحمن یہ تم نے دکان کی نئی چٹائیاں یہاں بچھائی ہیں چٹائیاں؟ نہیں جی، نماز کے لیے بچھائی ہیں کہ لوگ ہیں ذرا آسانی سے نماز پڑھ لیں. فرمایا ان کو فوراً اٹھاؤ. کیوں؟ فرمایا کہ ابھی یہ غیر استعمال شدہ ہے، اب جب اس پہ ہم نماز پڑھ لیں گے یہ استعمال شدہ ہو جائیں گی، تم اٹھا کر پھر دکان میں رکھو گے، اس کو فروخت کرو گے. یہ بتلاؤ کہ استعمال شدہ اور غیر استعمال شدہ میں کوئی فرق ہے قیمت کے اعتبار سے؟ جی فرق ہوتا ہے. ایک چیز یوز ہے اور ایک ان یوز ہے، دونوں میں فرق ہوتا ہے. جو چیز جو ہے وہ استعمال شدہ نہ ہو اس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے، جو استعمال شدہ ہو سیکنڈ ہینڈ ہو اس کی قیمت کم ہوتی ہے. تو کہا کہ تم جب فروخت کرو گے تو تم تو اس کو غیر استعمالی بتلا کر فروخت کر دو گے. یہ تقویٰ کے خلاف ہے. اب یہ سوچ کیوں پیدا ہوئی کہ آخرت کی فکر تھی کہ اللہ کے یہاں جواب دہی ہے. خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمہ اللہ علی گڑھ کے پڑے ہوئے تھے. حضرت حکیم علامت تھانوی رحمہ اللہ کے پاس تھانہ بھون میں جاتے تھے، ان سے بیعت ہو گئے تھے. اللہ والوں کی صحبت سے انسان کو کیا ملتا ہے اب دیکھیے. یہ تھانہ بھون سے لکھنؤ جا رہے تھے اور تھانہ بھون سے لکھنؤ جاتے ہوئے درمیان میں سہارنپور کا اسٹیشن آتا ہے، غازی آباد کا اسٹیشن بھی آتا ہے. سہارنپور کے گنے بہت مشہور ہیں اور ان گنوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اتنے نرم ہوتے ہیں کہ ان کو چھیلنے کے لیے ہونٹ بھی کافی ہیں، دانت سے چھیلنے کی ضرورت نہیں ہے، اور رسیلے بھی خوب ہوتے ہیں. اور لوگ بطور ہدیے اور تحفے کے وہ گنے لے جا کر دیا کرتے تھے خرید کر. تو خواجہ صاحب نے بھی وہ گنے خرید لیے. اور جب گنے خریدے تو وہ وزن زیادہ ہو گیا. انہوں نے جا کر جو اسٹیشن ماسٹر تھا اس سے کہا کہ میرے ان گنوں کا وزن کر دو، اس کے پیسے لے لو.
تو اس نے دیکھا کہ بڑے باوجاہت آدمی ہیں، شیروانی وغیرہ پہنتے تھے، اللہ نے ظاہری وجاہت بھی خوب دی تھی. تو اس نے کہا کہ جناب آپ کو اس کے وزن کرانے کی کیا ضرورت ہے، گنے ہی تو ہیں، لے جائیے ایسے. تو انہوں نے کہا کہ آگے ٹکٹ چیکر آئے گا، وہ مجھ سے اس کی رسید مانگے گا، میں کیا کہوں گا؟ کہ آپ فکر نہ کریں، اس کو میں کہہ دوں گا کہ وہ آپ سے اس کا سوال نہیں کرے گا. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. غازی آباد پر جا کے گاڑی چینج ہوگی، دوسری گاڑی میں بھی بیٹھنا پڑے گا، اس میں نیا جو ہے وہ ٹکٹ چیک کرنے والا آئے گا. تو وہ کہنے لگا آپ پریشان نہ ہو، میں اس کو کہہ دوں گا، وہ اس کو بھی کہہ دے گا کہ آپ کو کچھ نہ کہے. تو کہنے لگے کہ پھر میرا تو سفر اور بھی لمبا ہے. کہنے لگے اس کے بعد تو لکھنؤ آ جائے گا، بس آپ اتر جائیے گا. کہنے لگے نہیں میرا سفر تو اس سے بھی آگے جانا ہے. کہنے لگا آپ نے آگے کہاں جانا ہے، آپ نے ٹکٹ تو لکھنؤ کی کرائی ہے. کہا کہ میرا سفر آخرت ہے، میں نے اللہ کے پاس جانا ہے. کل اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ ریلوے کا تم نے وزن پورا نہیں کرایا، سامان زیادہ لے گئے تھے، تم نے اس کا پیسے نہیں دیے، تو میں کیا جواب دوں گا؟ وہاں تو رسید نہیں ہوگی میرے پاس. تو اس کو سمجھ آئی، پھر ان پیسے وصول کیے اور پھر وہ گنا لے کر گئے. اگر آج یہ ہمارے معاشرے کا واقعہ ہوتا تو ہم تو کہتے ہیں کہ خواجہ صاحب تو بڑے بیوقوف آدمی تھے، سہولت مل رہی تھی اور وہ خام خواہ پھنس رہے، پیسے دے رہے. ہم تو چوری کر کے، آنکھ بچا کر کے زیادہ سامان لے جانے کی فکر میں ہوتے ہیں کہ ہمارے پیسے بچ جائیں، جہاز میں بھی ہم ویٹ زیادہ لے جائیں اور ٹرین میں بھی زیادہ لے جائیں، اور اس کی فکر بھی نہیں ہوتی کہ کوئی گناہ ہو رہا ہے. توبہ کی توفیق تو جب ہوگی جب پہلے سے گناہ تو سمجھیں کہ یہ گناہ کیا ہے میں نے. ان کو آخرت کی فکر تھی. اور پھر وہ جو اسٹیشن ماسٹر ہے اس کو معاف کرنے کا حق بھی کوئی نہیں، وہ تو ملازم ہے، اور یہ تو حکومت کے خزانوں کے سے انتظام ہوتا ہے اور ضابطے حکومت طے کرتی ہیں کہ اتنا وزن لے جانے کی اجازت ہے، اس سے زیادہ ہو تو اس کے اتنے پیسے چارج ہوں گے. تو وہ تو حکومت کا ہی اختیار ہے کہ وہ کمی بیشی کر سکتی ہے، عام ملازمین کا تو کوئی اختیار نہیں. اگر ہمیں کوئی اسٹیشن ماسٹر کہہ دے کہ میں آپ کو زیادہ دیر میں آپ لے جائیں، ہم فوراً لے جائیں گے کہ اس نے اجازت دے دی. اس کو تو معاف کرنے کا حق ہی نہیں، اس لیے کہ وہ تو مالک نہیں. یہ تو حکومت کا کام ہے کہ وہ کہے کہ ہم نے آپ کو معاف کیا. جس کو حکومت معاف کر دے اس کے لیے معاف ہے، جس کو معاف نہ کرے اس کو دینا پڑے گا. تو یہ فکر جب پیدا ہوگی، جب آخرت کی فکر ہوگی، پھر ہم ایک ایک قدم پھونک پھونک کر رکھیں گے کہ میں نے کل اللہ کو جواب دینا ہے. اس لیے کہ اللہ کے ہاں کسی بھی چھوٹے عمل پر پکڑ ہو سکتی ہے، ہمیں پتہ نہیں کس عمل پر پکڑ ہو جائے. ہمیں ہر عمل کو دیکھ کر قدم اٹھانا چاہیے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. مشکات شریف ایک کتاب ہے حدیث کی، اس کی ایک شرح ہے اردو میں، اس کا نام ہے مظاہر حق. وہ شرح لکھی ہے نواب قطب الدین خان صاحب نے. وہ نواب تھے، سرمایہ دار تھے اور بہت بڑے عالم تھے. ان کے ساتھ ایک مفتی صاحب پڑھتے تھے، مفتی مظفر حسین کاندھیلوی رحمہ اللہ. ایک اور بڑے عالم تھے شاہ عبد الغنی مجددی رحمہ اللہ، یہ بھی بہت بڑے عالم تھے. یہ تینوں شاگرد تھے شاہ اسحاق رحمہ اللہ کے. ہمارے یہ جو بر صغیر کے دیار میں جو حدیث کی سند چلتی ہے کہ ہم نے حدیث کس سے پڑھی، انہوں نے کس سے پڑھی، یہ سند پوری آپ حضرت والسلام تک پہنچتی ہے. اس سند میں شاہ اسحاق بھی آتے ہیں، اکثر سندوں میں شاہ اسحاق آتے ہیں، مدار و سند ہے. تو ان کے یہ تینوں شاگرد تھے. تو نواب صاحب نے اپنے ساتھیوں کی اور اپنے استاذ کی دعوت کی، اور خوشی سے دعوت کی کہ میں چاہتا ہوں کہ ساتھی ہیں، چلو کچھ اکرام کر لوں، کھانا کھلاؤں. تو جا کر اپنے استاد صاحب سے کہا، انہوں نے قبول کر لیا، جی منظور ہے. مسلمان کا حق ہے کہ دعوت دے، قبول کر لینی چاہیے، کوئی اور مانع نہ ہو. دوسرے ساتھی کے پاس گئے حضرت شاہ عبد الغنی مجددی رحمہ اللہ کے پاس، انہوں نے بھی قبول کر لی. پھر آئے مفتی مظفر حسین صاحب کاندھلوی کے پاس، ان کو کہا کہ آپ کی دعوت ہے. انہوں نے انکار کر دیا، میں دعوت قبول نہیں کر سکتا. نواب صاحب کو بڑا دکھ ہوا کہ استاد نے بھی قبول کر لی اور ساتھی نے بھی قبول کر لی، یہ قبول نہیں کر رہے. انہوں نے اپنے استاد کو شکایت کی کہ یہ دعوت قبول نہیں کر رہے. انہوں نے بلایا اور کہا کہ مظفر حسین، تم کو نواب صاحب کے مال میں کوئی شبہ ہے، کوئی حرام مال ہے ان کے کہ تم دعوت قبول نہیں کر رہے؟ کہا کہ نہیں حضرت کوئی شبہ نہیں. دعوت کیوں قبول نہیں کرتے؟ جب اصرار کیا تو انہوں نے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ نواب صاحب مقروض ہیں اور قرض کی ادائیگی واجب ہے، اور یہ اپنے ایک شوق کی خاطر ہماری دعوت کر رہے ہیں. تو شوق پورا کرنا ضروری نہیں ہے، قرض کو ادا کرنا ضروری ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ ان کے اس شوق کے پورا کرنے میں کوئی تعاون نہ کروں، یہ پہلے اپنا قرض ادا کریں. اب آپ دیکھیے یہ سوچ کیسے پیدا ہو رہی ہے ان کا، یہ فکر کیسے پیدا ہو رہی ہے. ہم تو کسی سے پوچھتے بھی نہیں کہ آپ کے ذمے کسی نے کچھ لینا دینا تو نہیں ہے، اگر ہے تو پہلے آپ وہ ادا کیجئے، دعوت بعد میں کیجئے. دعوت تو کوئی فرض واجب کام نہیں ہے، لیکن آپ کے ذمے میں جو کسی کا ادھار ہے اور قرض ہے وہ ایک معاملہ ہے، اس کو پورا کرنا ضروری ہے. اگر قرض ذمے میں رہ جائے تو مغفرت بھی معلق رہتی ہے. مرنے کے بعد مغفرت اللہ نہیں فرماتے جب تک کہ قرض ادا نہ ہو، حتیٰ کہ شہید کے بارے میں فرمایا کہ اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں الا الدین،
سوائے قرض کے. اتنا بڑا رتبہ اس کو حاصل ہو رہا ہے. شہداء کا مقام تو کتنا اونچا ہے، لیکن قرض کی ادائیگی میں وہ بھی کھڑا ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ ان کے اوپر چونکہ قرضہ ہے، اس کی ادائیگی ضروری ہے، اسی میں دعوت قبول نہیں کر رہا. نیچے شارحین نے لکھا ہے کہ بڑا باریک تقویٰ ہے کہ قرض کی ادائیگی میں رکاوٹ بننے کی ایک معاونت ہے، اس کو بھی انہوں نے اختیار نہیں کیا، اس سے بھی بچے کہ میں قرض کی ادائیگی میں رکاوٹ نہ بنوں کہ دعوت قبول کر لوں گا تو میں رکاوٹ بن جاؤں. یہ چیز پیدا ہوگی آخرت کی فکر سے. آج ہم بجلی چوری کرنا اپنا حق سمجھتے ہیں، ہم بس کا کرایہ نہیں دیتے اور اس سے بچ جاتے ہیں. کتنے نوجوان اسٹوڈنٹ ہیں جا رہے ہوتے ہیں کرایہ نہیں دیتے، ٹرین کے اندر سفر کرتے ہیں وہاں کرایہ ماننے کی کوشش کرتے ہیں. اس قسم کی حرکتیں ہم سے ہو رہی ہوتی ہیں، ہم ان کو گناہ نہیں سمجھتے، ہم ان کو ہوشیاری سمجھتے ہیں اور آج کے زمانے کی فنکاری سمجھتے ہیں. یہ ہماری پکڑ کا باعث ہو سکتا ہے اور تقویٰ کے حکم کے صریح خلاف ہے. یہ چیز کب پیدا ہوگی؟ جب ہم آخرت کی فکر کر لیں. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ. آیت کے آخر میں فرمایا ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ باخبر ہے اس سے جو تم عمل کرتے ہو. اس میں ترغیب ہے اس بات کی کہ دیکھو اس زندگی کی قدر کر کے اعمال صالحہ کو اختیار کر لو، عمل کر لو. زندگی میں کر لو گے تو فائدہ ہوگا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. ایک دفعہ یہ پڑھنا مجھے ان تمام چیزوں سے بہتر لگتا ہے جن پر سورج طلوع ہوتا ہے. جن چیزوں پر سورج طلوع ہوتا ہے ان سب سے بہتر ایک دفعہ مجھے یہ لگتا ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. مطلب یہ کہ ساری دنیا سے مجھے یہ بہتر لگتا ہے، اس لیے کہ سورج تو ساری دنیا کے اوپر طلوع ہو رہا ہے. ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جو شخص صبح اور شام 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھے، صبح 100 دفعہ اور 100 دفعہ شام کو پڑھے، تو اس کو 100 حج کا ثواب ملتا ہے. یہ عمل ہے. اگر فکر آخرت ہوگی تو پھر عمل بھی ہم اختیار کریں گے، آخرت کے لیے کرنسی جمع کریں گے، تیاری کریں گے. 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھنا کیا مشکل ہے؟ گھر سے نکل کر مسجد تک آتے آتے 100 دفعہ بآسانی پورا ہو سکتا ہے، اور شام کو جاتے ہوئے بھی اگر پڑھ لیں تو بآسانی پورا ہو سکتا ہے. 100 حج کا ثواب. انسان زندگی میں کتنے حج کر لے گا؟ 100 سال تو عمر بمشکل کسی کی ہو، اور جس کی عمر 120 سال ہو تو وہ 100 حج شاید اس سے ہو سکے. جس کی عمر 100 سال ہو وہ تو 80-85 تک بمشکل پہنچے گا. تو 100 حج کا ثواب اس طرح مل سکتا ہے. ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جو صبح کو الحمدللہ 100 دفعہ کہے اور شام کو 100 دفعہ پڑھے الحمدللہ، تو اس کو 100 گھوڑے اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے. 100 گھوڑے. ہم ایک گھوڑا صدقہ نہیں کر سکتے، 100 گھوڑوں کا ثواب مل رہا ہے. آخرت کی فکر ہوگی تو چھوٹے چھوٹے عمل بھی ہمیں کرنا آسان. ہم دیکھیں گے چھوٹا عمل ہے لیکن وزن میں بھاری ہے، ثواب میں بھاری ہے، اس کو اختیار کریں گے. جو شخص 100 دفعہ پڑھے لا الہ الا اللہ صبح اور لا الہ الا اللہ شام کو 100 دفعہ پڑھے، تو اس کو اولاد اسماعیل علیہ السلام میں سے 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے. آج کل تو غلام موجود نہیں. حضرت اسماعیل کی اولاد میں اگر 100 غلام کو آزاد کرے کتنا بڑا ثواب ہے. 100 دفعہ لا الہ الا اللہ صبح، 100 دفعہ شام پڑھنے پر ہی حاصل ہو رہا ہے. بخاری شریف کی آخری روایت ہے کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. 2 کلمے ہیں رحمان کو بہت محبوب ہیں، اللہ کو بڑے محبوب. جب اللہ کو محبوب ہے تو ذہن میں سوال پیدا ہوگا شاید کوئی بہت بڑے بھاری بھرکم کلمات ہوں گے، اس لیے کہ اللہ کی ذات تو بہت عظیم الشان ہے اور جو چیز اس کو محبوب ہو وہ بہت عظیم الشان بہت بھاری بھرکم ہوگی. تو فرمایا کہ نہیں خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت ہلکے ہیں، ان کو پڑھنا بڑا آسان ہے. اب فوراً ایک اور سوال پیدا ہو جائے گا، جب زبان پر ہلکے ہیں تو شاید میزان عمل میں بھی ہلکے ہوں گے، زبان پر ہلکے وزن میں بھی ہلکے ہوں گے. تو اس کا جواب آ گیا ثقیلتان فی المیزان، میزان عمل میں بہت بھاری ہیں. وہ 2 کلمات کیا ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اس میں کوئی ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کی ادائیگی زبان پر مشکل ہو، اتنے خفیف ہے زبان پر. تو میزان عمل میں اتنا بھاری عمل اور ہم غفلت اور بے توجہی کی وجہ سے ضائع کر دیتے ہیں فضول گفتگو. حتیٰ کہ مسجد کے اندر آنے کے بعد بھی ہماری گفتگو دنیاوی ہو ہی جاتی ہے، حالانکہ مسجد تو عبادت کی جگہ ہے، اللہ کا گھر ہے. یہاں تو آ کر اپنی نیکیوں کو بڑھانا چاہیے، آخرت کی کرنسی کو زیادہ جمع کرنا چاہیے. اگر کوئی شخص مسجد میں آ کر نماز پڑھے اور نماز کے بعد دنیاوی باتیں شروع کر دے تو نماز کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے.
اب محنت بھی ہو، سردیوں کے دنوں میں فجر کی نماز سردی میں پڑھنے کے لیے آ گئے، گرمیوں میں ظہر کی نماز دھوپ میں پڑھنے کے لیے آ گئے، مشقت مجاہدہ برداشت کر لیا، تکبیر اولیٰ کے ساتھ صف اول میں نماز بھی پڑھ لی، لیکن نماز کے بعد کھڑے ہو کر گپ شپ کر لی، دنیاوی باتیں کر لی اور پھر باہر چلے گئے، تو گویا ہم نے وہ سارا عمل نہیں جھاڑ دیا اور چلے گئے اور ثواب ضائع کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو کوئی نیکی لے کر آئے گا تو اس کو 10 گنا ملیں گے۔ نیکی لے کر وہاں تک پہنچنا ہے، اگر نیکی کی اور ضائع کر دی تو اس پہ 10 گنا نہیں ملے گا۔ کسی کو صدقہ دیا، احسان جتلا دیا، کسی کے ساتھ کوئی تعاون کیا، اس کو تکلیف پہنچا دی، تو یہ احسان جتلانا، تکلیف پہنچانا اس نیکی کے اثر کو ضائع کر دیتا ہے، اس کے ثواب کو ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی بزرگوں دوستوں، ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے اندر تقویٰ پیدا کرنے کی فکر کریں، اور جن چیزوں میں تقویٰ حاصل ہوتا ہے ان کو اختیار کرنے کی فکر کریں۔ اللہ ہم سب کو بہتر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔